جیتے ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، اور جو الیکشن ہارے ہیں وہ بھی پوری قوم کے سامنے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ اس کا دن رات ذکر کر رہے ہیں۔ الیکشن والے ذہن RTS کس طرح بند کروائی گئی، کیوں بند ہوئی؟ اب تو عدالت عظمیٰ کے بھی کامنٹس آ گئے۔ میں کسی کا پلانٹڈ بندہ نہیں ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کے نظریات کے ساتھ ہوں، خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر کے امیدوار ہوں گے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اسد کیسر صاحب۔ چودھری محمد سرور صاحب کو پارٹی نے گورنر پنجاب کے لیے نامزد کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ناظرین اہم عہدوں کے لیے نامزدگیاں سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس ضمن میں آج سینیٹر چودھری محمد سرور صاحب کو بطور گورنر پنجاب، جبکہ سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اسد قیصر صاحب کو قومی اسمبلی کے اسپیکر کے امیدوار کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل ہمارے علم میں ہے مسلم لیگ کاف کے رہنما پرویز الہی صاحب کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے نامزد کیا گیا ہے، اور اسی طرح محمود خان صاحب کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، لیکن تاحال وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی نامزدگی سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اب دوسری جانب ناظرین، انتخابات کے بعد قومی اسمبلی کا جو پہلا اجلاس ہے وہ 13 اگست کو طلب کر لیا گیا ہے، اور ظاہری بات ہے اس روز ارکان قومی اسمبلی کی حلف برداری ہونی ہے، اور پھر ایک اہم انتخاب ہونا ہے جو کہ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا ہوگا، اور اس کے لیے اسپیکر کے عہدے کے لیے اپوزیشن کی طرف سے پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب امیدوار ہوں گے، اور اسی طرح ڈیپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے MMA کے اسد محمود صاحب ہوں گے۔ اب 13 اگست کو ناظرین جہاں یہ اہم چناؤ ہوگا، وہیں ممکنہ طور پر اپوزیشن کی جانب سے دھاندلی کے معاملے پر احتجاج بھی ہوگا۔ سوال مگر یہ ہے ناظرین کہ دھاندلی کے نقطے پر متفق اپوزیشن ایک متاثر کن روڈ شو کیوں نہیں کر سکی، اور اب یہ اپوزیشن جب اسمبلی میں آئے گی بالآخر تو وہاں ان کے احتجاج کا رنگ کیا ہوگا؟ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب یا شریک چیئرمین زرداری صاحب، جو ہمیں سڑک پر اپوزیشن کے احتجاج میں تو نظر نہیں آئے، لیکن قومی اسمبلی میں احتجاج کے حوالے سے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور دھاندلی پر پارلیمانی کمیشن کے قیام کا مطالبہ جو کہ اب اپوزیشن متفق کر رہی ہے، یہ کتنی شدت سے کیا جائے گا اور بصورت دیگر کیا ہوگا؟ اور اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا رویہ اپوزیشن کے ساتھ کیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت بنانی بھی ہے اور کرنی بھی ہے۔ انتہائی سینئر پینل اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم نے تشکیل دیا ہے، میں آپ سے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور پنجاب کے نامزد گورنر جناب سینیٹر چودھری محمد سرور صاحب۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سینیٹر میر حاصل خان بزنجو صاحب سینئر رہنما اور نیشنل پارٹی کے صدر ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں ان کی سینئر رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر پرویز رشید صاحب بھی۔ مہمانوں کی اجازت کے ساتھ میں پرویز رشید صاحب سے اگر گفتگو کا آغاز کر پاؤں۔ پرویز رشید صاحب، میری آواز آپ کو آ رہی ہے سر؟ جی بہت شکریہ، اور میری طرف سے اپنے مہمانوں کو اور سننے والوں کو سب کو میرا سلام۔ جی سر، آپ کا سلام پہنچا۔ پرویز صاحب، میں شہباز شریف صاحب کے اس بیان سے گفتگو شروع کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے حوالہ دیا مذاکرات کے بغیر کیا دنیا زندہ رہ سکتی ہے؟ تو سر اس پر ہم چاہیں گے تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیجئے، کیونکہ لامحالہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ ایک نئے عمرانی معاہدے کا بھی تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ کن قوتوں کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، جس کے بغیر ان کی دانش میں دنیا زندہ نہیں رہ سکتی؟ بیسک پرنسپل ایک انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس پرنسپل کو تو تمام جمہوری قوتیں تسلیم کرتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو کوئی مخصوص معنی پہنانے کی کوشش کریں گے اور اس میں سے کچھ ایسی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کریں جو سنسنی خیز ہو سکتی ہیں، تو میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کی میں تردید بھی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو سر لیکن یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے نا سر، یہ مذاکرات
सिर्फ मुंतखब और जमहूरी कुव्वतों के साथ होने का वो हवाला दे रहे हैं, या इसमें जिन्हें गैर जमहूरी या गैर मुंतखब कुव्वतें कहा जाता है वो भी शामिल है? मैंने आपसे अर्ज किया कि उन्होंने ये कोई बयान जारी नहीं किया था, उनसे कोई सवाल किया गया था, और उस सवाल के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल था कि गालिबन PMLN जो है कोई डील किसी से करने जा रही है। ये एक इल्जाम है जो PMLN पर लगाया जाता है। उन्होंने उसकी वाज़ेह अल्फाज में तरदीद कर दी, उसको उसी पस मंजर में फिलहाल देखना चाहिए। आपने खुद ही जिक्र किया सेनेटर साहब, उन्होंने कहा कोई NRO देना चाहता है ना कोई लेना चाहता है। सो सर, अगर आप इस मौके पर सिर्फ क्लियर करते हैं, स्ट्रेस कोई NRO देना नहीं चाहता, इस पर समझा जाए, या कोई NRO लेना नहीं चाहता, इस पर समझा जाए? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, किसी दूसरे के कहे हुए अल्फाज जो एक सवाल के जवाब में कहे जाते हैं, उनकी तशरीह फिर मेरे लिए करना जो है शायद इतना आसान भी नहीं होगा। मैंने आपसे एक अमूमी बात की है कि मेरी जमात जो है वो उसी तरह से सोचती है जिस तरह पाकिस्तान की बाकी तमाम जमहूरी सियासी जमातें सोचती हैं। ये एक सवाल था, उस सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया, उसको वसी तर मफहूम में आप ले लीजिए कि जो इल्जाम लग रहा है कि हम कोई डील करना चाहते हैं, उसकी उन्होंने तरदीद की है। यही वो कहना चाहते थे और इसी की वजाहत मैं आपके सामने कर रहा हूँ। चलिए सेनेटर साहब, फिर थोड़ा इस तरफ आइए। अब 13 अगस्त को जाहिर बात है पहला इजलास इंतखाबात के बाद होने कौमी असम्बली का। सर, ये कितना बड़ा संगे मील है बजाते खुद जमहूरियत के लिए, और अब तवक्कुआत क्या हैं सर 13 अगस्त के इजलास से? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं मैदान में। ये एक ऐसे मुंतखब अरकान का इजलास होगा जो अपनी गिनती से मुतमिन नहीं है। बहुत बड़ी अक्सरियत उस छत के नीचे ऐसे लोगों की बैठी होगी जो अपनी गिनती से मुतमिन नहीं है, और जिस गिनती के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फरमा चुके हैं कि जब गिनती की जा रही थी तो गिनती करने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त सो रहे थे, यानी उनकी आंखें बंद थीं, उन्हें मालूम नहीं था कि गिनती ठीक की जा रही है, ये गिनती गलत की जा रही है, गिनती उनके ख्वाब में हो रही है या गिनती हकीकत में हो रही है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि गिनती के वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोए हुए थे। अब इससे बड़ी बात तो पाकिस्तान में मैं भी नहीं कह सकता, ना आपके पैनल में से कोई कह सकता है। तो ये वो असेंबली होगी जिसकी गिनती के वक्त गिनती करने वाला सो रहा था, लिहाजा ये गिनती मतनाज़िया हो चुकी है। उसका एक हल तजवीज़ किया है पाकिस्तान की तमाम जमातों ने मुत्तफिका तौर पर मिलके कि एक पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए, और वो पार्लिमानी कमीशन जो है वो उन चीज़ों का जायजा ले। देखिए, फॉर्म 45 क्यों लेट हुए, प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं वो रिटर्निंग अफसर के पास क्यों देर से पहुंचे, पोलिंग एजेंट्स को वहां से क्यों निकाल दिया गया, और लाखों अरबों रुपए लगा के जो हमने RTS सिस्टम बनाया था वो अपने नताइज क्यों ना दे सका, और CCTV कैमरास जो हैं जो इस मकसद के लिए लगाए गए थे कि हर लम्हे को रिकॉर्ड कर लिया जाए, उस रिकॉर्ड किए हुए लम्हों को पाकिस्तान के अवाम के लिए खोल दिया जाए ताकि हर एक अपनी आंखों से देखे कि गिनती कैसे हुई और इंतखाबी अमल कैसे अंजाम को पहुंचा। पार्लिमानी कमेटी अगर बन जाती है तो इन सवालों के जवाब वो हासिल करेगी। ठीक है सेनेटर साहब, मैं गुजारिश करूंगा आपसे अगर आप हमारे साथ रह पाएं। तो सेनेटर साहब, मैं आपकी बतौर गवर्नर नामजदगी उस जानिब आता हूँ, लेकिन अभी आपने गुफ्तगू सुनी, सो बज़ाहिर ये अपोजिशन का भी एक मुत्तफ़िका मुतालबा है कि धांधली के लिए पार्लिमानी कमीशन हो। सो असेंबली में पहला काम शायद आपकी जमात को पार्लिमानी कमीशन के क़याम का अंजाम देना पड़े, या इसके अलावा भी कोई चारा होगा आपके पास? पहली बात तो ये है कि अपोजिशन जो है उन्होंने महज इल्ज़ामात लगाए हैं। इलेक्शन वाले दिन 8 बजे से लेकर 6 बजे तक किसी किस्म के धांधली के कोई सबूत जो है वो अपोजिशन जो है पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकी। उसके अलावा हज़ारों ऑब्ज़र्वर पाकिस्तान आए हुए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, और मेरी उनमें से कुछ ऑब्ज़र्वर के साथ बात भी हुई है, और उनकी भी जो कंक्लूजन है वो ये है कि इलेक्शन वाले दिन कोई धांधली जो है वो नहीं है, इलेक्शन जो है वो शफाफ हुई। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنفرنٹیشن کی پولیٹکس نہیں کرنا چاہتے. ہم اپوزیشن کو پاکستان کے انٹرسٹ میں اکٹھے لے کر چلنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا ملک جن مشکلات کا شکار ہے, جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں, ان چیلنجز سے بھی ہم نپٹ سکیں اور اس ملک میں وہ ملک اس ملک کو بنا سکیں جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد اور قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال نے. اب یہاں تک پارلیمانی کمیشن کی بات ہے تو جب انشاءاللہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر جمہوریت میں چلنا, بلکہ دنیا میں اب کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ مذاکرات کے بغیر حل نہیں ہو سکتا, تو جب انشاءاللہ پارلیمنٹ میں یہ لوگ آئیں گے ہم ان سے مذاکرات کریں گے کہ جو پارلیمانی کمیشن یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ریمیٹ کیا ہوگی, ٹی آر او کیا ہوگا. تو ہم وی آر اوپن فار نیگوشیشنز آن اینی تھنگ ود اپوزیشن پارٹیز, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہمیں چھپانے کی ضرورت ہے, اور ہم ان کو مطمئن کرنے کے لہٰذا آپ اسے ون مائل ایکسٹرا جائیں. پارلیمانی کمیشن کے قیام پر آپ لوگ متفق ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل بات صرف کمیشن کی نہیں ہے, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ٹی آر اوز کیا ہونے ہیں, تو اس کے ہاں جی. میں آپ کی اجازت سے بزنجو صاحب کو اس پر ذرا شامل کر لوں. تو بزنجو صاحب, سر ایک تو یہ کتنی حوصلہ افزا بات آپ کو لگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ کمیشن بنانے کے نقطے پر انہیں اصولاً اختلاف نہیں ہے, لیکن بات تو ٹھیک ہے سرور صاحب کی, سر یہ کمیشن یا پارلیمانی کمیٹی بنانے پر تو مسلم لیگ نون نے بھی اتفاق کر لیا تھا پیناما معاملے پر, مسئلہ آ کے رک گیا تھا بلکہ پھنس گیا تھا ٹی او آرز پر. تو سر اس کا مطلب ہے کہ اب ٹی او آرز پر بحث ہوگی پھر؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ اگر ٹی او آر اپنی مرضی کا کوئی بنانا چاہے تو یقیناً اپوزیشن ان ٹی او آرز کو نہیں مانے گی کہ جو گورنمنٹ کو سیف گارڈ کرے. تو یقیناً ہم ان ٹی او آرز کی بات کریں گے جو حقیقتاً اس داندلی کو ایکسپوز کرے. جو یہ کہنا کہ یہ داندلی نہیں ہوئی ہے, اب تو تماشا اب شروع ہوگا جب یہ آپ کے ٹریبونلز بنیں گے. آپ کے ٹریبونلز میں اتنے کیس لگیں گے جو تاریخ میں کبھی نہیں لگے ہیں, کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ داندلی نہیں ہوئی ہے وہ یا تو گراؤنڈ پہ نہیں تھے یا ان کو داندلی نظر ہی نہیں آنی تھی. اب جو داندلی, تو میں پتہ نہیں داندلی کو آپ کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں. داندلی تو آپ نے شروع ہی بلوچستان سے کی, بلوچستان کی حکومت کو گرا کے نیا باپ بنا کے نیا پارٹی بنایا, آپ نے نیا ایک سسٹم بنایا, اور وہ اس سے جب معاملہ نہیں چلا تو آپ نے 6 بجے والا واقعہ کیا. میں آپ کی بات بصد احترام کاٹ رہا ہوں, لیکن اس کا کریڈٹ تو آصف علی زرداری صاحب لیتے ہیں سر. نہیں سر, کوئی آصف علی زرداری کو, ایک پیپلز پارٹی کا ممبر ہے اس بلوچستان میں جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں. یہ تو چیزوں کو اپنے گلے ڈالنے والی بات ہے نا. پریکٹیکلی دیکھیں, داندلی جو ہوئی ہے وہ پورے ملک میں ہوئی ہے, ہر کہیں اس کا طریقہ کار مختلف رہا ہے. آپ نے پہلے پریپیئر روگرنگ کی, لوگوں کو جمع کروایا کس میں, پی ٹی آئی میں, لوگوں کی ٹکٹیں واپس کرائیں. یہ تو ڈکی چھپی باتیں نہیں تھی نا, ان پہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. ان پہ تو آپ بھی کنونس ہیں, میں بھی کنونس ہوں, پی ٹی آئی بھی کنونس ہے. اس کے بعد جب آپ کا یہ معاملہ آگے نہیں چلا تو آپ نے 6 بجے والا پلان جو تھا, جو پلان بی تھا, آپ یقین کریں کہ میں خود اس الیکشن میں اواران جیسے بیکورڈ علاقے میں تھا. جب میں وہاں سے کراچی آیا تو وہی قصہ جو مجھے اواران میں ملا تھا وہی کہانی یہاں کراچی میں لوگ سنا رہے تھے. میں جب اسلام آباد آیا اے پی سی کی کانفرنس میں تو جتنے لوگ تھے, پشاور سے آئے تھے, سندھ سے, دوسرے صوبوں سے, اسٹوری ایک تھی کہ جو کچھ ہوا 6 بجے کے بعد ہوا. 6 بجے کے بعد ٹپے لگے, 6 بجے کے بعد بکس لے گئے. آپ کا نقطہ یہ آیا کہ اصل تماشا تو اب شروع ہوگا, یعنی اصل احتجاج اس نقطے پر پارلیمان میں دیکھنے کو ملے گا. مختصراً آپ یہ فرما رہے ہیں. میں ہیلو جی دیکھیں اپوزیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ دونوں سائیڈوں پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہو, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو, صوبہ اسمبلی ہو, سینٹ ہو, اس میں نیشنل اسمبلی ایک مکمل اپوزیشن کرے گی. اور اس کے ساتھ ہم اس احتجاج کو باہر بھی رکھیں گے جب تک اس کو ہم مکمل طور پہ اس کا جو نتیجہ نہ نکلے.
اس کے لیے ظاہر ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے ہو گئی ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، ڈیموکریٹ جماعتیں ہیں۔ نفیسہ صاحبہ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن سوال میں چھوڑ جاتا ہوں نفیسہ صاحبہ کے لیے کہ ماضی قریب میں تو اپوزیشن جب ٹی او آر بنانے کا ایک مرحلہ تھا تو نواز شریف صاحب کو یا مسلم لیگ ن کی حکومت کو مل کر بھی اپوزیشن ٹی او آرز پر راضی نہیں کر پائی تھی۔ اس مرتبہ اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ نفیس جواب لیتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، میں آپ کی جانب آ رہا ہوں اور آپ بھلے اس سوال کو ہائپوتھیٹیکل کوشچن تصور کر لیں، لیکن یہ ہے بڑا اہم کہ ماضی قریب میں ہم نے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی جو ایک ایکسرسائز دیکھی، ٹی او آرز پر اتفاق نہیں ہو پایا، ساری اپوزیشن مل گئی، تب بھی نواز شریف صاحب ان کی جماعت نہیں مانی۔ اس دفعہ اپوزیشن کو ایسی کیا امید ہے کہ آپ لوگ دھاندلی کے لیے جب ٹی او آرز طے کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ مرحلہ طے کر لیا جائے گا، اور نہیں ہوگا تو آگے کیا ہوگا؟ لاسٹ ٹائم تو عمران خان صاحب تھے، وہ کہتے تھے یہ طوطا مینا کی کہانی سنائی جاتی رہی، ہم سڑک پر ہوں گے، آپ لوگ کیا کریں گے؟ بہت شکریہ جی۔ پہلے تو میں جو ڈیبیٹ چل رہا تھا دھاندلی کے اوپر، اس میں میں اپنے کامنٹس بھی دوں گی۔ جو چودھری سرور صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل آبزرورز جو ہیں انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی اور الیکشن ڈے پیسفل رہا، تو میں ان کی انفارمیشن ضرور ان کو ہوگی، لیکن الیکشن پروسیس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک الیکشن سے پہلے جو سارا انفراسٹرکچر لے ڈاؤن ہوا ہوتا ہے، وہ ماحول جو ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کمپٹیشن کرتی ہیں، اپنے ایجنڈاز دیتی ہیں، کیمپین کا مرحلہ، اس کے بعد جو الیکشن ڈے کا پروسیس اور پوسٹ پول۔ تو اس میں میں ضرور یہ کہوں گی کہ میں اپنے علاقے کی بات کروں گی کہ ڈیورنگ پول تو جنرلی پیسفل رہا اور کوئی ایسی شکایت بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن معاملہ جو ہے الیکشن سے پہلے کی کہانی اور پول جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد کی کہانی، اور وہ اسی وقت اظہار اس کا ہو گیا تھا جب ریزلٹس آ رہے تھے، اور مختلف جماعتیں، اگر آپ ٹی وی اس وقت کھولتے 7 بجے سے لے کر نیکسٹ ڈے اور اس کے بعد جو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز، مختلف کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ چیخ و پکار کر رہے تھے، رزلٹ نہیں آ رہے، رزلٹ نہیں مل رہے، فارم 45 نہیں مل رہا، اور یہ پورا کورس جو ہے آج تک یہ کورس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اینڈ دیٹ مینس کہ جو الیکشن پروسیس تھا، پوسٹ پول پروسیس، وہ ڈیپلی فلاڈ تھا، اور وہ آپ کا اظہار ہو گیا کہ جب یہ کانٹرڈکشن ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم والا وہ آگے آ گیا، اور اس سے پہلے جو تھا پری پول سسٹم، اس میں دیکھیں الیکشنز کیمپینز لیڈ کرتی ہیں پولیٹیکل لیڈرز۔ جب پولیٹیکل لیڈرز کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا تو وہ آپ کا پری پول ریگنگ میں آ جاتا ہے۔ ہمارے چیئرمین کو آپ نے دیکھا کہ ہر مرحلے پر ان کو روکا گیا۔ تو مجھے حیرت ہے کہ وہ جماعت جس نے اپنا پورے پچھلے 5 سال 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کھیل کھیلا ہے، اور وہ ریگنگ پہ، وہ پارٹی آج کہے کہ الیکشن نہیں ہوئی، ریگنگ نہیں ہوئی، تو مجھے بہت ہی حیرت ہوتی ہے۔ اور یہی ان کے جو یو ٹرن ہے اور ڈبل یو ٹرن ہے، یہ ان کا آغاز وہی پارٹی پارلیمانی کمیشن بنانے پہ بھی تو راضی ہے۔ دیکھیں اس وقت راضی ہے، یہ اسی طرح راضی ہے جیسے ان کے چیئرمین صاحب نے پہلی تقریر میں کہا حلقے کھول دیں۔ پتہ چلا اس وقت جب بابر اعوان صاحب نے جو ایک فیصلہ آیا کہ بھئی آپ ریکاؤنٹنگ کریں، تو اس کے خلاف وہ کورٹ میں چلے گئے، اور پھر بہت اعتراضات ہوا کہ بھئی کیوں حلقے کھل رہے ہیں، کیوں ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے ان کی ٹیلی ویژن پر، اور قانونی جو ان کی چل رہی ہے ریزسٹنس اس پہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ڈیول از ان دا ڈیٹیل۔ جب ہم جائیں گے، جب ایجنڈا سیٹنگ ہوگی، اپوزیشن اپنا مطالبہ کرے گی جس پہ انہوں نے اگری کیا ہے، اس پر ہم ان کے رویے دیکھیں گے۔ سارا ان پر انحصار ہے کہ ان کے کال اور فیل میں جو ہے وہ آیا تضاد ہے یا نہیں ہے، اور ان کا ماضی کی جو حکمت عملی یا پالیٹکس بتاتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ ہر چیز پر یہ ایک یو ٹرن اور ایک راؤنڈ اباؤٹ لیتے ہیں، اور ہمیں یہ متوقع ہوگی، اور ایم شور کہ ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز نے بالکل۔ تو پرویز رشید صاحب، ایک تو یہ کہ بہت سے حلقوں میں ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی بھی ظاہری بات ہے خدشات اور شکوے ہیں، لیکن آپ یہ تو سر ہرگز نہیں چاہیں گے کہ جب ٹی او آرز کا مرحلہ آئے پارلیمانی کمیشن کے لیے تو پی ٹی آئی ویسا رویہ اختیار کرے جیسے پیناما ٹی او آرز پر آپ کی جماعت نے کیا تھا؟ سر
देखिए, पनामा और इस मुकदमे में बहुत फर्क है। अब अगर आप चाहेंगे तो पनामा के TORs के ऊपर बहुत डिटेल के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है। मैं तो सिर्फ हुकूमती रवैये की बात कर रहा हूं, वो तो वक्त भी गुजर गया, अब तो फैसले भी आ गए इसके। तो वो बहुत फर्क, इसमें तो कोई बात ऐसी है नहीं है। मतलब मुझसे अगर कोई कहे तो मैं कहूंगा कि अगर मुझे पूरी CCTV कैमरों की फुटेज दस्तयाब कर दी जाए तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। हमने अरबों रुपए लगा के CCTV फुटेज का इंतजाम बनाया था, और मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं और चैलेंज से कर रहा हूं कि आपको हर चीज मिल जाएगी। सीटों और सेंटों की क्या शराइत थी पाकिस्तान के साथ, वो फाइल आपको मिल जाएगी। ये CCTV फुटेज आपको नहीं मिलेगी। सर आप ये कह रहे हैं इसका मतलब शवाहिद नहीं है आप लोगों के पास? मैं जो समझ, हमारे पास नहीं, जिस कैमरे ने शवाहिद महफूज किए हैं वो कैमरा अब महफूज नहीं। अच्छा, आप जरा नुक्ता सुन ले, चौधरी साहब इस पर ऐड करना चाहें। मैं बिल्कुल, अगर CCTV कैमराज की फुटेज सामने आती है तो हमें कोई एतराज नहीं। सर सवाल ये वो कह रहे हैं अगर नहीं सामने आती तो क्या मतलब होगा? किसने लानी है? हमने इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं करवाए। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए। अगर उनका जो इलेक्शन है फेयर है, इम्पार्शल है, ट्रांसपेरेंट है, रूरल सिंध में और कराची में ठीक नहीं है, इसलिए कि रूरल सिंध में हम जीत गए हैं, वहां धांधली नहीं हुई है, कराची में हम हार गए हैं, वहां धांधली हुई है। तो फिर उसके बाद मेरी अर्ज समझे, उसके बाद आप पंजाब ले लें, लाहौर में आप जीते हैं, गुजरांवाला में जीते हैं, वहां धांधली क्यों नहीं? आपकी बात भी तो 35 पंक्चर कहती थी ना, आप तो नहीं कहते थे कि 272 पंक्चर? नहीं, फिर मुझे ये बताएंगे, एक मैं अर्ज करना चाहूँ। देखिए, जितनी भी रिकाउंट हुए, जब इतने रिकाउंट कभी, मेरा ख्याल है पहले इलेक्शन जितने भी 2018, 2013 के इलेक्शन, 2008 के इलेक्शन, इतने रिकाउंट किसी इलेक्शन में नहीं हुए। जितने भी रिकाउंट हुए हैं उनमें कोई एक पैटर्न जो है वो नजर नहीं आया है। किसी जगह पे 100 वोट दोबारा काउंट हुआ है तो पीपल्स पार्टी जीत गई है, किसी जगह मुस्लिम लीग नून जीत गई है, किसी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत। मैं आपको एक नाइंसाफी, इलेक्शन कमीशन की नाइंसाफी का जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ। पीर महल में सोनिया अली रजा 500 से ज्यादा वोटों से जीती थी। उन्होंने कहा कि जी हमने रिजेक्टेड वोट्स जो हैं गिनने हैं। हमने कहा गिन लो। रिजेक्टेड वोट्स उन्होंने गिने, उसमें 100 या जो भी फर्क आया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ 5-7 हल्के जिसमें ज्यादा वोट था सोनिया का, वो हल्के गिन ले, बाकी कोई हल्के का वोट गिना ही नहीं और उसको 17 वोटों के बाद PCP का इस्तीफा नहीं चाहते। तो हम क्या नहीं, हम इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा क्यों चाहें? हम उसका इस्तीफा चाहेंगे जिस RO ने ये सबूत लाए, जिस RO ने जिस शख्स ने धांधली की है, धांधली में हिस्सेदार बना है, उन सब के खिलाफ हम चाहते हैं कि कानून के मुताबिक सख्त से सख्त एक्शन किया जाए। और अगर देखें तो तफ्तीश होती है, अगर इलेक्शन कमीशन उसका जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ, लेकिन बगैर किसी सबूत के सिर्फ ये कह देना कि सब लोग जो हैं रिजाइन कर दें, मैं समझता हूं कि पहले सबूत, जैसे आप लोग धांधली कमीशन में सबूत लाए थे, सबूत लाए हैं, हमने कोर्टों में सबूत दिए हैं 4 हल्कों के, ठीक है, कोर्ट्स ने, ट्रिब्यूनल ने फैसले किए हैं। तो अगर वहां पर फिंगरप्रिंट्स किसी के भी नजर आते हैं, हमें किसी से हमदर्दी नहीं है। ठीक हो गया। तो हासिल बजंजो साहब, एक तो मामला सबूतों का है, PTI जारी बात कहती है। हासिल साहब से गुफ्तगू से पहले सिर्फ मुझे इजाजत देंगे, सिर्फ मैं 1 मिनट लूंगा आप। जी परवेज साहब, जो चौधरी सरवर साहब ने भी फरमाया है ना रिजेक्टेड वोट्स के बारे में, अब रिजेक्टेड वोट की जो हैसियत है वो ये है कि साद रफीक साहब के हलके में जो वोट रिजेक्ट किए गए हैं वो किस बुनियाद पे रिजेक्ट किए गए हैं कि शेर के ऊपर, शेर के निशान के ऊपर 2 मोहरें लगी हुई। अब बताइए कि अगर 2 मोहरें लग जाएं, वहां पे 3 लग जाएं, 4 लग जाएं, 5 लग जाएं, लगी तो शेर के ऊपर है, आप उसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? फिर कुछ वोट ऐसे रिजेक्ट किए गए हैं कि शेर पे भी मोहर लगी हुई है और किसी दूसरे निशान पर भी मोहर लगी हुई है। यहाँ पे शक पैदा हो जाता है कि जो शख्स शेर पे मोहर लगा रहा है वो किसी दूसरे निशान पर क्यों मोहर लगाएगा? तो ये जो रिजेक्टेड वोट्स वाली कहानी है, इसके अंदर बहुत बड़ी दास्तान छुपी हुई है। सर वो सामने कैसे आएगी? मुख्तसर मुझे ब्रेक, वो कैसे सामने आएगी जब शवाहिद नहीं, CCTV फुटेज नहीं, फिर कैसे सर सामने आएगी? इसीलिए तो हम कहते हैं
کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج ہر ایک کو میسر کیجئے, سی سی ٹی وی فوٹیج کی فرانزک رپورٹس ہونے دیجئے تاکہ اس میں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں گڑبڑ نہ کی گئی ہو, اور گنتی کا سارا مرحلہ جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے وقت جب کیا گیا, تاکہ یہ جو سوال اٹھے ہیں ریجیکٹڈ ووٹوں والے کہ بندہ ہار رہا ہے 200 ووٹوں سے اور ریجیکٹڈ ووٹوں کی تعداد ہے 4000, تو لوگوں کو 4000 ووٹوں کو ریجیکٹ کر کے 200 ووٹوں سے ہرانے کا انتظام کیا. میں سر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور ظاہری بات ہے میرا خیال ہے ٹی او آرز انہی ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے. مجھے بریک کا وقت آ گیا, آپ اگر صرف 5 سیکنڈ پوائنٹ میک کر جی, مجھے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, لیکن جو ڈبل ووٹوں والا ہے لیکن صرف یہ پی ٹی آئی کا ہی نہیں ہے یا شیر کا نہیں ہے, یہ دونوں کا ہے, یہ دونوں طرف سے. میں ایک بریک لے لوں. بزنجو صاحب سے معذرت کے ساتھ میں نے سوال ان سے کرنا تھا, بریک سے واپسی پر ناظرین بزنجو صاحب کے سامنے سوالات رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بزنجو صاحب, اب چونکہ وقت بہت کم رہ گیا تو میں اس اہم سوال کی طرف آ رہا ہوں. اب جب اپوزیشن ساتھ بیٹھے گی, جیسے ہمیں احتجاج کے روز بھی نظر آیا, اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیسی تقریر وہاں فرمائی, پیپلز پارٹی کو بھی پھر اپنے تئیں فیصلہ کرنا پڑا کہ جناب دھاندلی تک بات رکھیں, اداروں کی حد تک اس طرح نہ چلے جائیں. تو یہ ریڈ لائنز کچھ ڈیفائن کر لی ہیں اپوزیشن نے مل کر, یا ابھی ان کے اوپر بھی کنفیوژن ہے سر؟ نہیں دیکھیں, ہماری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی آل پارٹی کانفرنس کی, تو اس کے بعد اس کی دوسری میٹنگ اب ہونے والی ہے جس میں بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ کن چیزوں کو کہاں تک لے جایا جائے اور کہاں ریڈ لائنز ہوں گے, اور اداروں کو کچھ بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے. اس میں ایک چیز بھی تو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ اداروں کو بھی اپنے اندر تھوڑی اسکروٹنی کرنی پڑے گی, ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے خلاف بار بار الزام کیوں لگتے ہیں. اگر کوئی الزام لگا رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, تو وہ ایسی ہوا میں تو نہیں کر رہا ہوگا نا, اس کا کوئی ریزن ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ بار بار ہمیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن اپنے ریڈ لائن ڈیفائن کر لے, اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی فوج کے متعلق یہ باتیں کیوں کرتا ہے؟ اگر کوئی فوج کے حوالے سے آواز اٹھا رہا ہے تو کیوں اٹھا رہا ہے؟ ساری سوشل میڈیا چیخ رہی ہے تو کیوں چیخ رہی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے, پاکستان فوج سے کسی کو دشمنی نہیں ہے, وہ اس ملک کا فوج ہے, لوگوں نے اس کے لیے ساتھ دیا ہے, ہم ساری ٹیکسز کے ذریعے اس کو دیتے ہیں. جو میں سمجھ آپ ہی کہہ رہے ہیں یہ بحث کا ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ بحث کیوں آیا ہے, اس بحث کی وجہ کیا ہے. کیا مولانا فضل الرحمان پاکستان کا دشمن ہے؟ کیا نفیسہ صاحبہ میں ویری شارٹلی, اگر یہ آپ لوگ کیسے انشور کریں گے, آپ لوگ کیسے انشور کریں گے کہ دھاندلی کی حد تک بات محدود ہو, آبجیکٹیو رہے, دھاندلی کے حوالے سے بحث بہت زیادہ نہ بڑھ جائے کہ اس میں خدا نخواستہ پھر اداروں تک بات کی جائے, ایسے جو کہ ظاہری بات ہے مناسب نہیں. دیکھیں, اگر جمہوریت کو اسٹرینتھننگ کرنی ہے تو ہمیں یہ تو بالکل بات طے ہے, اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں کام کرے. اگر وہ دائرہ کار سے ایکسیڈ کر رہا ہے تو اس کے فورمز ہیں, لیکن جو ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی اپنا اس بات کو اظہار کیا تھا کہ آپ ایکسٹریم پر نہ جائیں کہ تصادم ہو اداروں میں, اور وہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. ہم پارلیمنٹری روایت میں رہ کر بالکل کرٹیسزم ہونا چاہیے. جو بھی ادارہ, سپریم کورٹ اگر ادارے سے اس وقت کئی خود بار اور بینچ میں اس وقت آزاد چل رہا ہے, کئی جگہوں پر جو بار ایسوسیشنز ہیں انہوں نے کرٹیسزم کی ہے, لیکن ایک دائرے میں رہ کر ہم بھی کرتے رہیں گے جہاں پر بھی کوئی ادارہ ایکسیڈ کر رہا ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ پہ بھی جھانکنا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جھانکنا چاہیے, پارلیمنٹیرینزم پر بھی ہم کتنی خود اپنی پارلیمنٹ کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی لیڈرز پارلیمنٹ کو کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. پچھلے دور میں دونوں جماعتوں کے لیڈرز, معذرت سے پی ایم ایل این نے بھی پارلیمنٹ کی قدر نہیں کی اور پی ٹی آئی نے بھی پارلیمنٹ کے اوپر لان تانا دیا. تو ہم پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور پھر ہم اور اداروں کی طرف جائیں. تو چوہدری صاحب آپ سے آخری سوال, تھوڑا سا صورتحال سے ہٹ کے, آپ نے جب گورنری چھوڑی تھی پنجاب کی, آپ نے کہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ میں اس آفس سے باہر عوام کی خدمت زیادہ اچھی کر سکتا ہوں. تو سر اب تو ماشاءاللہ واپس اسی آفس میں جا رہے ہیں سر, تو انتہائی مختصر وقت میں سے بتا دیں کیوں سر؟ پھر دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے جب گورنرشپ چھوڑی تھی
تو اس لیے چھوڑی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ جو ڈائریکشن ہے پارٹی کی یا جس مینیفیسٹو پہ پارٹی نے الیکشن لڑا تھا اس مینیفیسٹو پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. مثال کے طور پر پولیس ریفارمز کی بات تھی کہ پولیس تھانوں میں انصاف دے گی, پولیس کو ڈی پولیٹیسائز جو ہے وہ کیا جائے گا, لیکن وہاں پر پولیس لوگوں کو پنجاب میں اب بھی انصاف نہیں دیتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تھانے دار ہیں, ڈی ایس پی ہیں, ان کو پوسٹنگ کروانے میں, ان کی ٹرانسفر کروانے میں, ان کی پروموشن کروانے میں پولیٹیشنز حصہ لیتے ہیں. اسی طریقے سے ایجوکیشن تھی, ہیلتھ تھی, تو یہ ایسے ایشوز تھے جو میرے لیے کلوز تھا. لیکن اب ایک پارٹی کا ہمارا مینیفیسٹو ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارا 2 نہیں 1 پاکستان کا ہے جس میں قانون کی نظر میں امیر غریب کمزور سب برابر ہوں گے, تو انشاءاللہ پھر ہم اکٹھے چلیں. اسپیشلی 100 ڈیز پلان ہم دیکھیں گے. 100 ڈیز پلان سر وہ 100 ڈے پلانز کا بتا رہی ہیں سر, وہ سی ایم بتائیں گے تو پتہ چلے گا کیسے. جی انشاءاللہ جب آپ حکومت سنبھالیں گے, اوتھ لینا ہوگا تو سی ایم ہمارا اوتھ لینے کے لیے ہوگا انشاءاللہ. عنقریب. چودھری صاحب آپ کو بہت شکریہ, بزیر صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھی. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے.